قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کی انسان بن کے دنیا میں آمد کی عید کا جشن آپ سب کو بہت مبارک ہو۔ خدا کا بیٹا ابن آدم یعنی انسان کا بیٹا بنا تاکہ انسان کے بیٹے اور بیٹیاں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں۔ ہم اپنی زندگی میں یہ سوچتے ہیں کہ میں بہت خوبیوں کا مالک ہوں، اس لیے خدا مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایمان میں بہت افضل ہیں، ہماری ذات میں ایسی ایبلٹیز، کوالٹیز، کریکٹرسٹکس، خوبیاں ہیں، اہلیتیں ہیں، قابلیت ہے کہ ہم خدا کے پیارے ہیں اور ہم کامیاب ہیں۔ ہمارا حق ہے ہماری خوبیوں کی وجہ سے کہ خدا ہم سے محبت کرے، ہمیں سرفراز کرے اور ہماری زندگی پہ اپنا فضل اور برکت قائم کرے۔ لیکن بائبل ہمیں یہ بات نہیں سکھاتی کہ خدا ہماری خوبیوں کی وجہ سے ہم سے پیار کرتا ہے۔ ہاں، ایک خوبی ہے جو خدا کو بہت پسند ہے، اور آج مسیح خداوند کی آمد کا جشن مناتے ہوئے خدا کے کلام میں سے ہم اس خوبی پر غور کریں گے۔ دستیابی ہی خوبی ہے، اویلیبلٹی از دا ایبلٹی۔ دستیاب ہونا، اویلیبل ہونا، حاضر ہونا، اپنے آپ کو پیش کرنا۔ خدا کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، یہ پوری کائنات اس نے کسی کی مدد کے بغیر بنائی، کہتا گیا اور بنتی گئی، کیونکہ اس کے کلام میں قدرت اور تاثیر ہے۔ اسے ضرورت نہیں کسی انسان کی، کسی چیز کی، نہ زمین کی، نہ آسمان کی، نہ ان پہ بنی ہوئی ساری چیزوں کی۔ خدا کو ضرورت نہیں ہے، خدا سب کچھ کر سکتا ہے، ان چیزوں کے بغیر بھی، انسانوں کے بغیر بھی۔ خدا کی مجبوری نہیں ہے کہ وہ کسی کا محتاج ہو، کسی کی اسے ضرورت ہو۔ وہ اکیلا سارے کام کر سکتا ہے، لیکن اس کی خوشی ہے کہ اس کی مخلوقات اس کے منصوبوں میں حصے دار بن جائیں، اس کے کاموں میں حصے دار بن جائیں۔ خدا کے سارے کام مخلوق کے لیے ہیں، اپنے لیے اسے کچھ کروانے کی ضرورت نہیں۔ خدا کے سارے منصوبے، خدا کے سارے کام مخلوقات کے لیے ہیں۔ کوئی بھی کام جب خدا کرتا ہے، کرنا چاہتا ہے، اس کا ارادہ کرتا ہے، تو وہ اکیلا کر سکتا ہے، اور وہ سارے کام مخلوقات کے فائدے کے لیے ہیں۔ خدا کے فائدے کا کوئی کام نہیں ہے۔ خدا کو کوئی فائدہ یا نقصان نہ پہنچا سکتا ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ تو خدا چاہتا ہے کہ ان کاموں میں جو مخلوقات کریشن کے ایڈوانٹیج میں ہیں، مخلوقات اس میں حصے دار بن جائیں۔ خدا آواز دیتا ہے، کون جائے گا؟ کون میرا مقصد پورا کرے گا؟ ہے کوئی ہے جو شہر کے گرد جو فصیل ہے، جس میں رکھنا ہے، اس میں گیپ بن گیا ہے، دیوار ٹوٹ گئی ہے، اس میں کھڑا ہو جائے، اس رکھنے میں خدا خود قابل ہے سارے کام کرنے کے۔ پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق میں سے لوگ اس کے کام میں حصے دار بنے، کوئی خدا کا نمائندہ بن جائے، اس کا ریپریزنٹیٹیو بن جائے، خدا کا ٹول یا اس کا انسٹرومنٹ بن جائے، خدا کا کارندہ بن جائے۔ خدا انسانی پیمانوں کے مطابق خوبیوں سے متاثر نہیں ہوتا۔ سمویل کو بھیجا بیت لحم میں یسی کے ہاں کہ وہاں اس کے بیٹوں میں سے ایک کو مسا کر اسرائیل کا اگلا بادشاہ ہونے کے لیے۔ وہ بڑے بیٹے سے لے کر 7ویں بیٹے تک دیکھتا، سارے جوان، سورما، خوبصورت جسم کے مالک۔ خدا اسے کہتا ہے کہ خدا انسان نہیں کہ جو ظاہری صورت پر، ظاہری خوبصورتی پر، ظاہری نقشے اور خد و خال پر، فیشل یا فزیکل
فیچرز پر نظر کرے. خدا انسانوں کی طرح ظاہر پہ دھیان نہیں کرتا، خدا دل دیکھتا ہے. خدا انسانی پیمانوں پر پرکھی جانے والی اور معتبر سمجھی جانے والی خوبیوں پر تکیہ نہیں کرتا. خدا کا یہ معیار نہیں جو انسان نے بنا رکھا ہے، جی رنگ گورا ہو، قد اونچا ہو، بڑا مضبوط جسم ہو، گفتگو بڑی شاندار ہو، اور وہ آج کل کے دور کی فلموں کے ہیرو جیسا ہو کہ کوئی اس کے سامنے ٹھہر نہ سکے. خدا نے ایسے ایسے لوگوں کو چنا جو لوگوں کی نظر میں خوبیوں کے مالک نہیں تھے، خامیوں سے بھرے تھے، لیکن خدا نے انہیں استعمال کیا اپنے کام میں. اور خدا زبردستی نہیں کرتا کسی سے، بلکہ جو دستیاب ہو اسے استعمال کرتا ہے، جو میسر ہو، جو اویلیبل ہے، جو پریزنٹ ہے، اسے استعمال کرتا ہے. یسایہ کہتا ہے خداوند نے کہا کہ کون ہماری طرف سے جائے گا، میں نے اپنا آپ پیش کیا. تواریخ کی دوسری کتاب میں لکھا خداوند نے کہا کہ کون ہماری طرف سے جائے گا، تو ایک روح نے کہا میں جاؤں گی. خداوند نے اجازت دے دی، جا تو کامیاب ہوگی. سو خدا زبردستی نہیں کرتا کسی سے کہ تو ہی جائے گا، جا تو ہی جائے گا. نہیں، خدا چنتا ہے جو اویلیبل ہوں، جو دستیاب ہوں، جو خدا کے حضور اپنا آپ پیش کر رہے ہوں، جو موجود ہوں، جو چیزیں اس وقت اس منظر میں موجود ہیں، دستیاب ہیں، جو لوگ اس منظر میں اس وقت ان حالات میں دستیاب ہیں، خدا انہیں استعمال کرتا ہے. سو کوئی علم، قابلیت، ہنر، فن، نسب، شہرت، دولت، جائیداد معیار نہیں ہے خدا کے سامنے. اپنے آپ کو پیش کرنا خدا کے سامنے خوبی ہے. اپنے آپ کو اویلیبل کرنا، دستیاب کرنا، اپنا آپ پیش کرنا خدا کے نزدیک یہ خوبی ہے. جو اپنا آپ پیش کر دے یا جو خدا کی حضوری میں موجود ہو، خدا اسے استعمال کر لیتا ہے. کوئی تجربہ کار لاوی یا کاہن نہیں، بلکہ ایک بچہ سمویل خدا کا نبی بنا. یہ وہ دور ہے کہ جب خدا کا کلام میسر نہیں تھا، کوئی رویا، ویژن برملا نہ ہوتی تھی، کوئی نبی نہیں تھا جو خدا کی طرف سے بولتا. ہاں، لاوی اور کاہن ضرور موجود تھے جو خدا کے خیمے میں خدمت کرتے تھے. ایلی کاہن تھا، اس کے بیٹے بھی کاہن تھے. ایلی ذمہ دار تھا خدا کے خیمے میں خدمت کا. سموئیل کی پہلی کتاب 3 باب میں لکھا ہے خدا نے اس سے بات کی، خدا نے اسے نبی بنا دیا جب کہ وہ ابھی بچہ تھا، جب وہ ابھی نو عمر تھا، جب وہ ابھی پورا مرد بھی نہیں بنا تھا. خدا نے اسے چنا، اس بچے کو چنا، اور دان سے بیر سبا تک، یعنی پورے اسرائیل میں، پوری مملکت میں، پورے ملک میں سب کو معلوم ہو گیا کہ سمویل خدا کا نبی ہوا ہے. خدا نے اسے چن لیا ہے کہ وہ خدا کا نبی ہو. جو دستیاب تھا، جو اویلیبل تھا، جو موجود تھا، جو پاس تھا، جو عہد کے صندوق کے پاس رہتا تھا، اسے خدا نے چن لیا. دستیابی خوبی ہے. سمویل میں تو کوئی اور خوبی تھی ہی نہیں، نہ وہ خدا کے بارے میں اتنا جانتا تھا، نہ اس کے کلام کے بارے میں. نبی ہونا کیا ہوتا ہے، خدا کلام کیسے کرتا ہے، اور اس کے کلام کا رعب اور حشمت اور اہمیت کیا ہے، اسے تو معلوم ہی نہ تھا. خوبی کہاں تھی کوئی اس میں؟ ایک ہی خوبی تھی کہ وہ اویلیبل تھا، وہ دستیاب تھا، وہ خدا کے گھر میں تھا، اس کے صندوق کے پاس تھا، اور خدا نے اسے نبی ہونے کے لیے چن لیا. کوئی تجربہ کار سورما نہیں، بلکہ ایک نوجوان چرواہا لڑائی میں فاتح بنا. وہ لڑائی جس میں پورے اسرائیل کی فوج خاموش تھی، 40 دن اور رات رسوائی اور ذلت برداشت کرتی رہی،
لیکن کوئی اس جاتی جولیت کا مقابلہ کرنے کو تیار نہ تھا. کوئی سورما آگے نہ بڑھا، کوئی ٹرینڈ سولجر، کوئی تربیت یافتہ فوجی آگے نہ بڑھا، کوئی جنگجو واریر آگے نہ بڑھا کہ اس کا مقابلہ کرے ایک ایسا نوجوان لڑکا کہ جسے ہتھیار استعمال کرنے نہیں آتے، جسے سپاہی کا لباس پہننا نہیں آتا، جسے تلوار اٹھانا چلانا نہیں آتا. وہ تو صرف اپنی گوپیا یعنی غلیل سلنگ استعمال کرتا ہے اپنی بھیڑوں کی حفاظت کرنے کے لیے. وہ جنگی مرد نہیں تھا، وہ ٹرینڈ سولجر نہیں تھا، وہ تربیت یافتہ جنگجو نہیں تھا. اویلیبل تھا، دستیاب تھا. جب اس نے دیکھا کہ ایک بڑا سورما نکلتا ہے اور اسرائیل کے خدا کی تذلیل کر رہا ہے، اس نے اپنا آپ پیش کیا، میں لڑوں گا اس کے ساتھ. نہ جنگ کا تجربہ، نہ کسی سورما کا مقابلہ کرنے کا تجربہ، نہ لڑائی کی تربیت، نہ ہتھیاروں کے استعمال کی تربیت، تو بھی داؤد نے اپنا آپ پیش کیا، دستیاب کیا، اور وہ اس کی خوبی بن گیا. اور پھر پوری اسرائیلی فوج صرف اس ایک نوجوان چرواہے کے ایک وار کی وجہ سے کامیاب ٹھہری، کیونکہ ایک ہی وار میں جاتی جولیت مار دیا گیا. پتھر لگا سر پہ، وہ گر پڑا، اسی کی تلوار لی اور داؤد نے اس کا سر اس کے جسم سے جدا کر دیا. ایک غلیل، ایک گوپیا، اور اس میں ایک پتھر جو اس نے ندی کے کنارے سے اٹھائے تھے، ایک چکنا پتھر. جو کچھ اویلیبل تھا، جو کچھ دستیاب تھا، جو کچھ اس کے پاس تھا، اس نے وہی استعمال کیا. خدا کے نام کی حرمت میں، خدا کی غیرت کھاتے ہوئے اس نے مقابلے کے لیے اپنا آپ پیش کر دیا، اور اس کی اویلیبلٹی اس کی ایبلٹی بن گئی، اس کا دستیاب ہونا اس کی خوبی بن گئی، اور وہ اسرائیل کا بڑا سورما بن گیا. کوئی دولت مند یا جاگیردار نہیں، بلکہ ایک بیوہ ایلیا کی میزبان بنی. سلاطین کی پہلی کتاب باب نمبر 17 8ویں آیت سے، تب خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ اٹھ اور سیدا کے سارپت کو جا اور وہیں رہ. دیکھ میں نے ایک بیوہ کو وہاں حکم دیا ہے کہ تیری پرورش کرے. وہ بیوہ ایلیا کے کہنے کے مطابق اپنے مٹھی بھر آٹے اور تھوڑے سے تیل کے ساتھ وہ پہلے ایلیا کے لیے خوراک تیار کرتی ہے، روٹی اس کے لیے بناتی ہے. جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے بتا بھی دیا کہ مٹکے میں مٹھی بھر آٹا ہے اور کپی میں تھوڑا سا تیل ہے. اس نے جو کچھ اس کے پاس تھا بتا بھی دیا کہ یہی کچھ ہمارے پاس ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے. ایلیا نے کہا پہلے میرے لیے بنا. اس نے جو کچھ اس کے پاس تھا اویلیبل کر دیا. وہ عورت اپنا گھر، اپنا بیٹا، اپنا آپ، اپنے وسائل، اپنا سب کچھ خدا کے سامنے پیش کر دیتی ہے کہ خدا یہ ہم ہیں، یہ ہمارا گھر ہے اور یہ ہمارے وسائل ہیں، حاضر ہیں. بڑی مقدار نہیں تھی، منو من خوراک کا انتظام نہیں تھا وہاں پہ. بہت بڑی جاگیردار خاتون نہیں تھی، بہت دولت مند نہیں تھی. ایک خوبی تھی اس کی، اس نے اپنا آپ، اپنے وسائل اویلیبل کر دیے، اپنا آپ پیش کر دیا، اپنے وسائل پیش کر دیے، دستیاب کر دیے، اور یہ اس کی خوبی ہو گئی. اور خداوند یسوع مسیح نے اس خاتون کی تعریف کی ہے. اس واقعے کا ذکر خداوند یسوع مسیح نے اپنی مبارک زبان سے کیا ہے.
وہ عورت اپنا آپ، اپنا گھر، اپنا بیٹا، اپنی زندگی، اپنے وسائل خدا کے سامنے پیش کر دیتی ہے. ہم دستیاب ہیں. آئے ایلیا، ہم اس کی خدمت کریں گے. بھلے ہم خود مر جائیں لیکن ہم حاضر ہیں. یسایہ نے خود کو خدا کے لیے دستیاب کیا اور ایک اہم نبی بنا. خدا نے کہا کون جائے گا ہماری طرف سے؟ یسایہ نے کہا خداوند میں حاضر ہوں. I am available. Here I am. لبیک، میں حاضر ہوں. حکم کر. خدا نے اسے چن لیا. اس نے اپنا آپ اویلیبل کیا، دستیاب کیا. اور پھر وہ ایک اہم نبی بنا. اور اس نبی نے وہ نبوتیں کی، وہ پیشین گوئیاں کیں جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئیں، کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آئیں. اس نے مسیحا کی پیدائش کس طرح ہوگی؟ کنواری سے ہوگی. کون ہوگا؟ عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا اور داؤد کا تخت سنبھالے گا. سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور اس کی سلطنت کا آخر اینڈ نہ ہوگا. اور وہ دکھ اٹھائے گا، گھائل ہوگا، کچلا جائے گا، مارا جائے گا، زخمی کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا، لیکن پھر وہ جی اٹھے گا. یہ اس کی پیدائش سے لے کر اس کے جی اٹھنے تک کی پیشین گوئیاں اسی نبی کے حصے میں آئیں، کیونکہ اس نے خداوند کی آواز پہ کہا میں حاضر ہوں، بھیج مجھے. Here I am Lord, use me, send me. خداوند میں حاضر ہوں، بھیج اور استعمال کر. جو مجھ سے تو کام لینا چاہتا ہے مجھ سے لے. اس نے اپنا آپ دستیاب کیا. اس کا دستیاب کرنا اس کی خوبی ہے. موسیٰ کی لاٹھی خدا کی لاٹھی بن گئی. انسان تو انسان، خدا تو اویلیبل جو چیزیں ہیں انہیں استعمال کر لیتا ہے. صرف لاٹھی کا یہاں ذکر کر رہا ہوں. موسیٰ تجھے مصر جانا ہے، فرعون سے بات کرنی ہے، میرے لوگوں کو آزاد کرانا ہے. ڈرتا ہے کیسے جاؤں گا، میری زبان صاف نہیں ہے، یعنی میرے اندر تو کوالٹیز نہیں، خامیاں ہیں. میں وہاں سے بندہ مار کے بھاگا ہوا ہوں، مجھے پکڑ لیں گے، جیل ہو جائے گی، سزا ہوگی، مارا بھی جا سکتا ہوں، اور تو مجھے وہاں بھیج رہا ہے. ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے. خدا اسے یقین دلاتا میں تیرے ساتھ ہوں. کہا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ چرواہا تھا، بیابان میں اپنے سسر کی بھیڑ بکریاں چراتا تھا. اس کے ہاتھ میں چرواہے والی لاٹھی تھی جس سے وہ بھیڑ بکریاں ہنکاتا ہوگا. کہا میرے ہاتھ میں یہ لاٹھی ہے، اسے زمین پہ ڈال دے. زمین پہ ڈال دیا. خروج کی کتاب میں باب نمبر 4 بڑی دلچسپ بات ہے جو یہاں لکھی ہے، اس پہ میں چاہتا ہوں ذرا غور کریں. خروج باب نمبر 4، ایکسوڈس چیپٹر 4، اس کی پہلی 8 آیات میں کہانی لکھی ہے کہ خدا نے کہا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا لاٹھی. پھر اس نے کہا کہ اسے زمین پر ڈال دے. اس نے اسے زمین پر ڈال دیا اور سانپ بن گئی. اب ذرا دھیان رہے کہ موسیٰ کی لاٹھی سانپ بن گئی. اب اس کی لاٹھی ہے ہی نہیں، لاٹھی ختم ہو گئی، لاٹھی فارغ ہو گئی. وہ ایک زندہ چلتا پھرتا سانس لیتا حرکت کرتا سانپ بن گئی. لاٹھی تو ہے ہی نہیں اب وہاں پہ. موسیٰ بغیر لاٹھی کے ہو گیا.
اب یاد رہے کہ وہاں موسیٰ کی لاٹھی ختم ہو چکی ہے، جو کچھ اس کے پاس تھا خدا کے کہنے پہ ڈال دیا، اب لاٹھی کہیں نہیں ہے، اب سانپ ہے۔ خدا نے کہا اب کیا کر، اور موسیٰ اس کے سامنے سے بھاگا۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا ہاتھ بڑھا کر اس کی دم پکڑ لے۔ اب پکڑا کیا اس نے؟ لاٹھی؟ سانپ پکڑا اس نے، کیونکہ اب وہاں کوئی لاٹھی ہے نہیں۔ موسیٰ کی لاٹھی ختم، اب ایک سانپ ہے جو خدا نے اس لاٹھی سے بنا دیا ہے۔ خدا مردہ لکڑی میں سے زندہ چیز بنا سکتا ہے۔ وہ سارے کام خود بھی کر سکتا تھا، اسے موسیٰ کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس نے کہا تو جا۔ سارے کام خدا کر سکتا ہے، لیکن وہ انسان کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اب اٹھایا سانپ، اس کی دم پکڑی تو پھر کیا بن گئی؟ لاٹھی۔ لیکن موسیٰ اس لاٹھی کے بارے میں خود کیا کہتا ہے؟ خروج باب نمبر 4 اور اس کی 20ویں آیت۔ تب موسیٰ اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں کو لے کر اور ان کو ایک گدھے پر چڑھا کر مصر کو لوٹا، اور موسیٰ نے خدا کی لاٹھی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ موسیٰ کی لاٹھی سانپ بن گئی تھی، سانپ اٹھایا تو وہ لاٹھی موسیٰ کی نہیں رہی، وہ خدا کی لاٹھی تھی، کیونکہ موسیٰ نے تو اب سانپ اٹھایا تھا۔ خدا نے کاٹنے والے زہریلے انسان اور جانوروں کے دشمن سانپ کو موسیٰ کے ہاتھ میں آتے ہی اس کے کام کی چیز بنا دیا۔ اب وہ لاٹھی موسیٰ کی نہیں رہی۔ موسیٰ خود لکھتا ہے کہ میں نے بیوی بچوں کو لے کر گدھے پر چڑھا کر مصر کو میں لوٹا اور خدا کی لاٹھی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اویلیبل کیا تھا؟ لاٹھی۔ کوئی جنگی ہتھیار نہیں تھا، کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ چرواہے کی لاٹھی جو دستیاب تھی وہ پیش کر دی اور وہ خدا کی لاٹھی بن گئی۔ اور اس لاٹھی کے اٹھانے پر معجزے ہوتے ہیں، اس لاٹھی کے زمین کو لگانے پر معجزے ہوتے ہیں، اس لاٹھی کے پانی پہ مارنے پر معجزے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ لاٹھی اب موسیٰ کی لاٹھی نہیں رہی، وہ خدا کی لاٹھی میں تبدیل ہو چکی ہے۔ خدا دستیاب چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے۔ بلعام نبی تھا، اسرائیل پر لعنت کرنے کے لیے جا رہا ہے، راستے میں فرشتے نے اسے روکا۔ کیا ہوا؟ گدھی رک گئی۔ 3 بار اس نے گدھی کو مارا، لیکن گدھی آگے نہیں بڑھی، راستہ بدلتی رہی، مارتا رہا۔ خدا نے گدھی کو زبان دے دی، گدھی بولنے لگی۔ Donkey of Balaam the prophet, God gave ability to speak to that donkey. خدا نے تو جو دستیاب جانور تھا اسے استعمال کر لیا۔ تو خدا کائنات کی کسی بھی چیز کو استعمال کر سکتا ہے۔ کچھ بھی جو دنیا میں ہے خدا ہی نے بنایا ہے، خدا ہی خوبیاں دینے والا ہے، ہر ایک خوبی خدا ہی سے نکلتی اور عطا ہوتی ہے۔ وہ لاٹھی میں خوبی ڈال دیتا ہے، وہ گدھی میں خوبی ڈال دیتا ہے، وہ 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں میں خوبی ڈال دیتا ہے، ہزاروں کو سیر کرنے کے بعد بھی بچ جاتی ہیں۔ جو دستیاب ہے خدا اس میں خوبی بھر دیتا ہے، کیونکہ دستیابی ہی خوبی ہے۔ Availability is the ability۔ جو کچھ اویلیبل ہے خدا اسے استعمال کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور یسایہ نے سب نبیوں سے آگے بڑھ کے جو نبوتیں کی، کماری سے پیدائش، مولود مقدس ہونا، داؤد کے تخت کا وارث ہونا،
ابدی بادشاہ ہونا، خدا قادر اور سلامتی کا شہزادہ اور ابدیت کا باپ ہونا، عجیب اور مشیر ہونا، دکھ اٹھانا اور جی اٹھنا، سب یسایہ نے بتایا ہے۔ اس نے اپنا پیش کیا، خدا نے اسے اتنا اہم نبی بنا دیا، اور اسی کی پیشن گوئیوں کو پورا کرتے ہوئے ناصرت کی غریب کنواری مریم یسوع کی ماں بن گئی۔ کئی اور نوجوان لڑکیاں اسرائیل میں ہوں گی جو کنواری ہوں گی، کئی ہوں گی۔ داؤد کے گھرانے میں سے یہ اس وقت میں واحد زندہ لڑکی نہیں ہوگی، اور بھی عورتیں ہوں گی، اور بھی بیٹیاں ہوں گی لوگوں کی، اور بھی عورتیں ہوں گی۔ لیکن اس نوجوان کنواری میں جس کا نام مریم ہے، ایک خوبی ہے۔ جب اس کو خبر ملی، اس نے کہا میں حاضر ہوں، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو، جو کچھ خدا کی مرضی ہے وہ مجھ میں پوری ہو جائے۔ سارپت کی بیوہ نے کہا ہم مر جائیں گے، وہی روٹی کا ٹکڑا ہے، کھائیں گے اور پھر ہمارے پاس کچھ نہیں تو مر جائیں گے۔ موت قبول کرنے کو تیار ہو گئی تھی وہ بیوہ، لیکن اس نے خدا کا حکم پورا کیا۔ مقدسہ مریم بھی موت قبول کرنے کو تیار ہو گئی تھی، کیونکہ موسیٰ کی شریعت کے مطابق کوئی بھی اسرائیلی کنواری لڑکی اگر اپنے شوہر کے ساتھ شادی اور ازدواجی تعلقات قائم ہونے سے پہلے حاملہ پائی جاتی تو اس کی سزا سنگساری، سٹوننگ ٹل ڈیتھ، موت کی سزا تھی۔ لیکن اس نے پرواہ نہیں کی اور کہا میں حاضر ہوں، اور یہ خوبی بن گئی اور وہ ساری دنیا کی عورتوں میں سے مبارک ہو گئی۔ ہر زمانے کے لوگ اسے مبارک کہتے ہیں۔ مقدسہ مریم کے کردار سے اندازہ ہوتا ہے دستیابی خوبی ہے۔ کوئی شاہی محل نہیں بلکہ استبل مسیح کی جائے پیدائش بن گیا، جس کی نبوتیں نبیوں نے کئی زمانوں اور پشتوں میں کی۔ اسے پیدا ہونا ہے، کوئی شاہی محل نہیں چنا گیا، کوئی بہت بڑا محل، کوئی بڑی کوٹھی، کوئی بڑا بنگلو، کوئی ولا نہیں چنا گیا، کیونکہ کہیں جگہ نہیں تھی۔ اسرائیلیوں میں یہ حکم ہے موسیٰ کی شریعت میں کہ تم پردیسی کا خیال رکھنا، مہمان آ جائے جو دوسرے شہر، گاؤں یا ملک سے ہو، تیری سرحدوں میں، تیرے گاؤں میں، تیرے شہر میں آ جائے، تیری حدود میں آ جائے، تو اس کی مہمان نوازی کرنا، اسے اپنے گھر میں اتارنا، اسے سر ٹکانے کی جگہ دینا، اس کے جانور تک کا خیال کرنا۔ روایت تھی، رواج تھا، حکم تھا، ان کا دستور تھا۔ سرائے میں جگہ تب ڈھونڈی جاتی ہے جب کوئی گھر دستیاب نہ ہو، جب کوئی میزبان دستیاب نہ ہو، اور ایسی حالت میں کہ جب بیوی بچہ پیدا کرنے کے قریب ہے تو ایسی حالت میں تو ایک گھر کی ضرورت رہتی ہے کہ جہاں کوئی عورتیں بھی ہوں آپ کی مدد کرنے کے لیے بھی۔ لیکن نہ کسی محل میں دروازہ کھلا ہوگا، نہ کسی جاگیردار نے دروازہ کھولا ہوگا، نہ کسی چودھری صاحب نے دروازہ کھولا ہوگا، نہ کسی سردار نے دروازہ کھولا ہوگا۔ ہمارا گھر فل ہے، ہاؤس فل کا بورڈ لگا ہوگا ہر جگہ۔ کہیں جگہ دستیاب نہ تھی، ایک جگہ دستیاب ہوئی جہاں جانور رکھے جاتے تھے۔ اس استبل کی شان اونچی سمجھی جاتی ہے کسی بھی بڑے سے بڑے بادشاہ کے محل سے۔ کسی بادشاہ کے محل کے گیت نہیں گائے جاتے، لیکن بیت لحم جیسے چھوٹے شہر اور اس جانوروں کے رکھے جانے کی جگہ کی شان میں ہزاروں اور لاکھوں گیت گائے جاتے ہیں، کیونکہ وہ جگہ مسیح کے لیے دستیاب ہو گئی۔ کوئی شاہی پلنگ نہیں بلکہ چرنی مسیح کا پالنا بن گئی۔ اس چرنی کی شان میں آج گیت گائے جاتے ہیں۔ چرنی کی رونق کیسی ہے، اس کے گیت گائے جاتے ہیں۔ ہم مسیحی
چرنی یا استبل کی پرستش نہیں کرتے، ہم اس چرنی اور اس استبل کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں کہ جس میں یسوع اتر آیا، جو یسوع کے لیے اویلیبل ہو گیا، جو یسوع کے لیے میسر ہو جائے، جو یسوع کے لیے دستیاب ہو جائے، جو خدا کے بیٹے کے لیے اپنا پیش کر دے۔ وہ انسان ہے، وہ کوئی چیز ہے، وہ کوئی جگہ ہے، وہ ہمارے سر آنکھوں پہ، وہ ہمارے لیے معتبر ہے، لیکن پرستش کے قابل نہیں ہے، کیونکہ پرستش کے قابل خدا باپ، بیٹا اور روح القدس ہے۔ یہ چیزیں معتبر ہو جاتی ہیں، یہ چیزیں معزز ہو جاتی ہیں، یہ چیزیں، یہ جگہیں، یہ لوگ آنریبل اور ریسپیکٹڈ ہو جاتے ہیں جو اویلیبل ہو جاتے ہیں۔ کوئی پلنگ دستیاب نہیں تھا، کوئی جھولا دستیاب نہیں تھا، کوئی بستر دستیاب نہیں تھا، کپڑے میں لپیٹ کے چرنی میں رکھا اور خدا نے اس دستیاب چرنی کو عزت دے دی، شان دے دی، اپنے کلام میں اس کو جگہ دے دی۔ کم از کم 3 جگہوں پر لکھا ہوا ہے لوکا کی انجیل کے 2 باب میں، اور اس نے بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، اور اس کا نشان یہ ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور پھر چرواہوں نے دیکھا کہ سچ مچ بچہ چرنی میں پڑا ہے۔ 3 دفعہ چرنی کا ذکر کروا دیا۔ اس واقعے میں خدا نے چرنی کی شان بلند کر دی، کیونکہ چرنی دستیاب ہو گئی تھی۔ دستیابی ہی خوبی ہے۔ اونچا نام، اونچا مقام، اونچا رتبہ، دولت، شہرت، عزت، مقام، علم، قابلیت، یہ کوئی خوبی نہیں ہے، یہ انسانوں کے معیار ہیں پرکھنے کے خوبی کے۔ خدا کے نزدیک دستیاب ہونا، حاضر ہونا، پیش ہونا خوبی ہے۔ جو خدا کے حضور دستیاب ہوا، God, I am available، خدا نے اسے استعمال کیا اور اس کی شان بڑھا دی۔ آؤ اپنے آپ کو خدا کے لیے دستیاب کریں، وہ ہمیں قابل بنا دے گا۔ میں اور آپ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں، اپنی کوئی خوبی لے کر خدا کے سامنے نہ کھڑے ہوں اس فریسی کی طرح جس نے کہا تھا خداوند دیکھ میں تو اس جیسا گناہگار نہیں ہوں، میں تو پوری دائیکی بھی دیتا ہوں اور میں روزے بھی بہت رکھتا ہوں اور میں تیرے حکم مانتا ہوں، لیکن یہ گناہگار ہے۔ اپنے آپ کو خدا کے سامنے بڑا نہ بنائیں، اپنی کسی خوبی پر فخر نہ کریں، اپنے آپ کو یہ نہ جتائیں لوگوں کے سامنے ہم جیسا کون ہے، ہم جیسا گا کون سکتا ہے، ہم جیسا بجا کون سکتا، ہم جیسی خدمت کون کر سکتا، ہم جیسا بول کون سکتا، ہم جیسا اختیار کس کے پاس، ہم جیسا حسن کس کے پاس، ہم جیسا کردار کس کے پاس۔ یہ مت کہیں۔ خدا ان معیارات پہ پرکھتا نہیں۔ خدا انسان نہیں جو ظاہری چیزوں پر توجہ کرے، خدا دیکھتا ہے دل کہ تو دستیاب کتنا ہے۔ How much you are available. What is the rate of your availability to God? آپ کس قدر خدا کے لیے میسر ہو، دستیاب ہو، خدا اسے دیکھتا ہے۔ یوحنا 1 باب 12 آیت، وہ اپنوں میں آیا اور اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کر لیا، جتنوں نے اپنا آپ اس کے لیے اویلیبل کر دیا، اس نے انہیں معتبر کر دیا، اس نے انہیں معزز کر دیا، اس نے انہیں آنریبل کر دیا، اس نے انہیں ریسپیکٹڈ کر دیا، اس نے ان کا نام اونچا کر دیا۔ چرنی اویلیبل ہو گئی، اس کی شان بڑھ گئی۔ استبل اویلیبل ہو گیا، اس کی شان بڑھ گئی۔ جو گدھا اویلیبل ہو گیا، اس کی شان بڑھ گئی۔ جو لوگ دستیاب ہو گئے، اس نے انہیں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق بخش دیا۔ جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننے کا حق بخشا۔ اپنا آپ دستیاب کریں۔ آج خداوند کو کسی گھر کی ضرورت نہیں کہ وہ پیدا ہو، وہ بدن میں ایک ہی بار پیدا ہو چکا، لیکن آج وہ آنا چاہتا ہے، اترنا چاہتا ہے ہمارے گھر میں، ہماری زندگی میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے بدنوں میں، ہماری سوچ میں، ہمارے خیال میں، ہمارے دل، ہمارے ذہن میں، ہماری گفتگو میں،
ہماری نگاہ ہماری سماعت میں وہ اترنا چاہتا ہے، اویلیبل کر دیں اپنا آپ، کہیں خداوند میں حاضر ہوں، آ اور مجھ میں سکونت کر۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے مسیح خداوند کی زمینی زندگی کے دوران اپنے آپ کو اویلیبل کر دیا، مقدس ہو گئے۔ جھیل کے کنارے آیا، دیکھا کشتیاں ہیں، کہا اس میں بیٹھنا چاہتا ہوں، اور کشتی کو ذرا پانی میں لے چلو، لے گئے، انکار نہیں کیا۔ خداوند تو تعلیم دینے والا ہے، ہم نے یوحنا کے ذریعے سنا کہ تو خدا کا برہ ہے، تو ہے جو آنے والا ہے، ہم اپنا آپ اور اپنی کشتیاں تیرے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پطرس جو شمعون کہلاتا تھا، اندریاس اور پھر یعقوب اور یوحنا، چاروں اپنی کشتیاں اویلیبل کرتے ہیں اس کے لیے، اس میں تعلیم بھی دیتا ہے، اور پھر انہیں بلا لیتا ہے کہ میرے پیچھے ہو لو، میں تمہیں آدمگیر بناؤں گا۔ وہ اپنی کشتیاں جال ادھر ہی چھوڑ کے اس کی آواز پہ کہتے ہیں ہم حاضر ہیں، ہم دستیاب ہیں، ہمیں استعمال کر، اور وہ مقدس ہو گئے ہیں، وہ رسول ہو گئے ہیں۔ خدا نے انہیں استعمال کیا کہ وہ ہمارا ایمان ڈیویلپ کر سکیں۔ ہم نے عبادت میں کچھ دیر پہلے ایمان کا اقرار کیا رسولوں کے عقیدے کے الفاظ میں، وہ عقیدہ، وہ ایمان جو انہوں نے ترتیب دیا، آج ہم اسی پہ قائم ہیں۔ خدا نے انہیں عزت اور شان دے دی۔ خداوند نے کہا اے زکئی، نیچے اترا، مجھے آج تیرے گھر جانا، تیرے ہاں اترنا، تیرے چھت کے نیچے قیام کرنا، تیرے دروازوں میں داخل ہونا، تیرے گھر میں، تیری سکونت گاہ میں، تیری اقامت گاہ میں، تیری اکاموڈیشن میں، تیری ہاؤسنگ میں، تیری ڈویلنگ پلیس میں مجھے اترنا، موجود ہونا، اپنی شان لے کر تیرے گھر میں موجود ہونا ضرور ہے۔ اترا، کوئی انکار نہیں کیا، مان لیا، آ جاؤ۔ خداوند اس کے گھر میں پہنچا تو اعلان کیا آج اس گھر میں نجات آئی ہے، کیونکہ یسوع ہی تو نجات ہے، یسوع ہی نجات کا بانی ہے، یسوع ہی ہمارا بچانے اور چھڑانے والا ہے۔ یسوع آپ کی زندگی میں اترنا چاہتا ہے، وہ آپ کے گھر میں اترنا چاہتا ہے، وہ آپ کے کاروبار میں اترنا چاہتا ہے، وہ آپ کے روزگار میں اترنا چاہتا ہے، وہ آپ کے رشتوں میں اترنا چاہتا ہے، وہ آپ کی ہر سانس میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اپنے فائدے کے لیے نہیں، بلکہ مجھے اور آپ کو عزت دینے کے لیے، مجھے اور آپ کو نئی زندگی دینے کے لیے، مجھے اور آپ کو ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے، مجھے اور آپ کو بلند کرنے کے لیے، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنانے کے لیے، اور وہ حق دینے کے لیے جو اس کا ہے، کیونکہ خدا کو باپ کہنے کا حق صرف یسوع کا ہے، اور اس نے وہ حق ہمیں دے دیا کہ ہم اس کے بیٹے بیٹیاں بن جائیں اور اسے باپ کہہ سکیں۔ اس نے دعا کرنا سکھایا، جب تم دعا کرو تو کہو اے ہمارے باپ۔ وہ ہمارے گھر میں اترنا چاہتا ہے، وہ ہمارے کاروبار روزگار میں اترنا چاہتا ہے کہ اسے بابرکت بنا دے۔ دستیاب ہو جاؤ، انکار نہ کرو، دروازے بند نہ کرو، پردے نہ ڈال لو، مصروفیت نہ بتاؤ، ہچکچاؤ نہیں، کوئی بہانے نہ کرو، اپنا پیش کر دو۔ آپ وہ بن جاؤ گے جو کوئی بھی انسان اپنے طور پہ نہیں بن سکتا۔ یسوع بلاتا ہے، مجھے آج تیرے گھر جانا ضرور ہے، تاکہ تو خدا کا بیٹا یا بیٹی بن جائے، اور میں تیرے گھر میں اتر کے تجھے نجات دے دوں۔ یسوع کو بلا لے، خداوند آ، سکونت کر، رہ، ہماری زندگیاں بدل دے، جیسے زکئی کی بدل گئی، جیسے شمعون، اندریاس، یعقوب اور یوحنا کی بدل گئی، اور ان بہتوں کی بدل گئی
جنہوں نے اپنا آپ یسوع کے لیے اویلیبل کر دیا، دستیاب کر دیا۔ دستیابی ہی خوبی ہے۔